قال الله تعالى كل نفس ذائقة الموت وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث ولد صالح أو علم ينتفع بها أو علم ينتفع بها أو صدقة جاریہ۔ ابھی ہم اور آپ جس مقصد کے لیے یہاں پر آئے ہیں وہ مقصد یہ ہے کہ ہمارے عارف ماموں کا کل انتقال ہو گیا ہے، اور ماشاءاللہ وہ اپنے عمر طبیعی کو پا کر انتقال کیے ہیں۔ کافی دن بستر مرض پر تھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص بستر مرض پہ ہو اور کافی دن تک ہو، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو ایسے ہی معاف کر دیتے ہیں۔ تو جانے والے انسان تو چلے جاتے ہیں اور ان کا نامہ اعمال بند ہو جاتا ہے کہ انہوں نے جو کام کیا وہ زندگی اور اس موت کے درمیان جو انہوں نے اچھے اعمال کیے، ان کے مرنے کے بعد ان کے سارے اعمال ختم ہو جاتے ہیں۔ لیکن حدیث میں آتا ہے کہ صرف 3 کام ایسا ہے کہ انسان اگر وہ کر لے تو اس کے مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب اس انسان کو ملتا رہتا ہے۔ یعنی آپ اس کو دنیاوی لینگویج میں سمجھیے، یہ انشورنس ہے۔ وہ 3 چیز آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اگر کوئی انسان مر جائے اور اپنے پیچھے ایسا نیک اولاد چھوڑ کے مرے جو اس کے لیے دعا کرے، اس کے لیے ایصال ثواب کرے، تو ان کا دعا کرنا اور ان کا ایصال ثواب کرنا اس مردے کے لیے نفع بخش ہوتا ہے۔ ولد صالح، نیک لڑکا ہو۔ دوسری چیز جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، کیا ہے؟ ولد علم نافع۔ اگر کوئی شخص ایسا علم حاصل کیا ہوا ہو جو مرنے کے بعد بھی اس کو اس کا نفع پہنچتا رہے۔ مثال کے طور پر کوئی کتاب لکھ دیا یا انہوں نے کوئی ایسا کام کر دیا جو اس کے بعد بھی اس کے نام اعمال میں جڑتا رہتا ہے۔ تیسری چیز جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدقہ جاریہ، یعنی انہوں نے کوئی ایسا صدقہ کر کے گیا ہو جو مرنے کے بعد بھی وہ صدقہ مسلسل لوگ اس سے فائدہ حاصل کرتے ہو۔ مثال کے طور پر انہوں نے جو ہے بورنگ کروا دیا، ٹیوب ویل دھسوا دیا، یا مسجد میں مصلی کی ضرورت تھی مصلی دے دیا، یعنی ایسا صدقہ جس صدقے کا مستقل ان کو فائدہ پہنچتا رہتا ہے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق یہ 3 چیزیں انسان اگر کر کے گزرتا ہے تو بھی اس کو ان کے نام اعمال میں ثواب پہنچتا رہتا ہے۔ ماشاءاللہ ہمارے عارف ماموں نے اپنے بچوں کو بھی حافظ بنایا، اور ہم امید کرتے ہیں کہ زندگی بھر وہ اپنے والدین کے لیے، اپنے والد کے لیے ایصال ثواب کرتے رہیں گے۔ اور ہم سب جو یہاں پر ابھی جمع ہوئے ہیں وہ قرآن خوانی کرنے کا جو مقصد ہے، قرآن خوانی اس طرح سے جو کیا جاتا ہے، قرآن خوانی کا مطلب ہوتا ہے قرآن پڑھنا، اور ہم لوگوں نے ایک رواج بنا لیا ہے کہ میت جس دن انتقال ہو اس کے اگلے دن ہی قرآن خوانی کریں گے تبھی ہوگا، یا اپنے گھر پہ کریں گے تبھی ہوگا۔ اس طرح کی جو باتیں اپنے سماج میں پھیلی ہوئی ہے، اس کا شریعت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ قرآن آپ کبھی بھی کہیں بھی کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ کیا اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ آج ہم نے قرآن خوانی کرا دیا اس کے بعد ہم اپنے والدین کے لیے ایصال ثواب نہیں کریں؟ ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو انسان کہیں بھی کسی بھی وقت کہیں سے بھی قرآن پڑھ کے اپنے والد کے لیے، والدین کے لیے، تمام امت مسلمہ کے لیے ایصال ثواب کر سکتا ہے۔ ہمیں امید ہے کہ اس گھر میں ہمیشہ قرآن پاک پڑھی جائے گی، اور جناب حافظ عبدالباری صاحب اپنے والدین کے لیے ہمیشہ پڑھتے رہیں گے اور اس کے لیے ایصال ثواب کرتے رہیں گے۔ تو ابھی جو قرآن پاک پڑھی گئی ہے، قرآن پاک کے پڑھنے کے بعد جو ہے، اور خاص طور پہ حدیث میں آتا ہے کہ یاسین شریف کی تلاوت کے بعد جو دعا بھی کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرتے ہیں۔ اب ہم سب مل کے درود شریف پڑھنے کے بعد دعا کریں گے، اور تمام امت مسلمہ کے لیے اور خاص طور پر جناب عارف ماموں کے لیے بھی ایصال ثواب کریں گے۔ دعا کیجیے۔ سب کا کرتے رہتے ہیں۔